والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ظالم کو عورت نے سجا دی۔ بعد کربلا کے واقعات چل رہے تھے، پھر مکہ معظمہ پر حملہ کیا، وہ مکہ پر حملہ کیا، وہ بات باقی ہے۔ ابن نمیر جو شامی لشکر کا سپہ سالار بنا تھا، مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ یعنی مکہ والے اور حجاز والے، انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ یزید کو وہ لوگ اپنا بڑا لیڈر حکمران نہیں مانتے تھے، چھوڑ دیا تھا۔ پہلے بیعت کر لی ہوگی ڈر کے مارے، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر جو وہاں مکہ میں پہنچ چکے تھے، ان سے بیعت کر لی انہوں نے، سب نے، اور فوج بنا کر لشکر یزید کا مقابلہ کیا، کیونکہ لشکر مکہ حملہ کرنے پہنچا تھا تو اس کا سامنا کیا۔ سب نے بیعت توڑ دی اور سب مل گئے، مل کر کے یزید کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اب یہ جو مقابلہ ہوا، یہ جو جنگ چلی مکہ میں، 1-2 دن کی نہیں تھی، وہ 2 مہینے کی تھی۔ مکہ میں 2 مہینے لڑائی۔ آپ اور ہم شہروں کو چھوڑ دو، شہروں کا تو آپ جنگ دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں یا پھر موبائل میں، ہماری یہاں کی بھی دیکھی ہوگی آپ نے، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن وہ آدھا گھنٹہ ہمیں مہینے تک پریشان رکھتا ہے۔ آپ ہماری بات کریں، ہم دیکھے ہیں نا اپنے یہاں کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں چھوٹی موٹی لڑائی ہو، بڑی لڑائی ہو، ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ چلتی تو تھوڑی دیر ہے، 1-2 گھنٹہ، لیکن اس کا جو نقصان بھرپائی کرنا ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں نا۔ یہ مکہ میں جو لڑائی ہوئی وہ 1 دن کی یا 1-2 گھنٹے کی تو نہیں تھی، اور 2 مہینہ چلی۔ اب وہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا، 2 مہینہ۔ اور کیسا شہر ہے وہ کہ جس کے لیے آپ اور ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ مکہ دکھا دے۔ وہ شہر، اس شہر میں چڑھائی کرنے والے وہ بھی کون؟ مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے، سب نماز وغیرہ پڑھتے تھے وہ لوگ۔ ایسے لوگوں نے مکے پر حملہ کیا۔ وناش کالے وپریت بدھی، اور وہ زمانہ بھی کیسا ہے جس میں صحابہ ہیں
جس میں تابعین ہے. آج ہم اگر کوئی مولانا یا تھوڑا بہت پڑھا لکھا غلطی کرے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم پڑھے لکھے ہو کر کے ایسا کرتے ہو. پڑھے لکھوں کو آج کو چھوڑو، اس دور کو دیکھو کہ جب سامنے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، خود رسول کا خاندان موجود ہے، ان کے سامنے وہ ہیں. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، ہم تو خالی نام لیتے ہیں. ہم اگر لڑنے جا رہے ہیں بیچ میں کوئی آ جائے کہ اے تو کہ ابو بکر صدیق جو واسطو ابھو رہے ہیں تو ہم رہ جاتے ہیں، ہے نا. ہمیں کوئی غوث پاک کا واسطہ دے دیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو صحابہ موجود ہے، وہاں تو اہل بیت موجود ہے، گھرانہ ہے، وہ ان کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ جو بدھی ہے نا، اور اس کو جاہل کہتے ہیں. جس کے سامنے سچ آ جائے، حق آ جائے، ساری باتیں سامنے آ جائے، پھر بھی نہ مانے، ہٹ دھرمی کرے. وہ لوگ کے سامنے سب تھا لیکن پھر بھی نہیں مانا، تو اب وہ جاہل ہوئے. اور ہم لوگ ان پڑھ ہیں. کیا ہیں؟ ان پڑھ. ہمارے سامنے اگر سمجھایا جائے، ہمیں سچی بات سمجھائی جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن جس کے سامنے سچائی رکھی جائے پھر بھی ہٹ دھرمی کرے اور ظلم کی انتہا کر دے، نہ سمجھے، تو پھر اس کا نام جاہل کی لسٹ میں آتا ہے. خیر، تو یہ 2 مہینہ چلی تھی. اب آگے سنیے کہ کیسی جنگ چلی تھی، ہوا کیا تھا. پہلے تو یہ مقابلہ چلا تو صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر جیت یا ہار درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ. کوئی وڈو ماڑو کوئی پاچھڑ ہوئے تو جا کیر ہے یہ چھوکرا جرا کہیں جا ڈسو تو بھائی کیر کوں 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 کرے تو بھائی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو صبح سے شام تک جو پہلے لڑائی ہوئی، کوئی ہار جیت کا فیصلہ نہیں آیا. ہار جیت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. نہ ادھر والے جیت رہے ہیں نہ سامنے والے جیت رہے ہیں. پھر دوسرے دن ابن نمیر نے، وہ سامنے والوں نے، ایک منجنک مشین منگوایا جس کے ذریعے پتھر وغیرہ، رال کے گولے وغیرہ پھینکے جاتے ہیں دور. وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جو وہ بنایا تھا نا، ایسا مشین منگوایا گیا. اور اسے رکھا کہاں؟ جبل بو قبیس پر. اب جبل بو قبیس تو آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے ٹکڑے والا معجزہ دکھانا تھا اور مانگ کی تھی کہ ہمیں چاند کے ٹکڑے دیکھنے ہیں، تو حضور مسکرائے تھے اور بلال سے یا کسی اور صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ اعلان کر دو، جس کو بھی چاند کے ٹکڑے دیکھنے ہو وہ جبل بو قبیس پر آ جائے، وہاں جا کر کے دیکھیں گے چاند کے ٹکڑے. تو وہ جگہ ہے. اس جگہ سے حضور نے اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. اب اسی جگہ پر اس یزیدی لشکر کے بڑے نے وہ مشین لگائی کہ کعبے کے اوپر نشانہ سادھا جائے حرم میں اور وہاں پر لوگوں کو مارا جائے. اب وہ جو مشین سے پتھر پھینکے، ظاہر سی بات ہے حرم میں جن کو زیارت نصیب ہوئی ہو، یعنی جو مکہ گیا ہے، آپ نے کعبے کی تصویر تو دیکھی ہوگی، نہیں تو یہاں سامنے دکھ رہی ہوگی. کعبہ جو کالے غلاف والا ہے اور اوپر کی جو چھت ہے، تو وہاں اس کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے. مطلب صرف اسی کے اوپر نہیں، وہ تو وہاں جو لوگ تھے اس کے لیے، لیکن کعبہ کا صحن پورا پتھروں سے بھر گیا. اور جب پتھر لگتے ہیں تو پتھر چاہے انسان کو لگے چاہے دیوار کو لگے، تو کعبے کی دیواروں کو بھی لگے. کعبے کی چھت تو پوری پتھر سے بھر گئی. اب چھت پر وزن آئے گا نا، تو وہ چھت گر گئی اور اس کے جو ستون تھے، یہ پلر بولتے ہیں نا ستون، وہ بھی کریش ہو گئے، ٹوٹ گئے. چھت بھی ٹوٹی کعبے کی. اچھا، پھر رال، گندھک اور روئی اس کے گولے بناتے تھے. یہ گولے بنا کر کے جلا کر کے پھینکتے تھے. یہ طریقہ ان کا یزیدیوں کا ہمیشہ کا ہے. ورنہ جنگ کا قاعدہ ہے کہ ایک کے سامنے ایک ہو،
ہے نا, ایک کے سامنے 1000 نہیں ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے مجھ سے کوئی لڑنے آئے اور میں پورے خاندان کو لے کر اوپر پتھر برسانا شروع کر دوں تو یہ کوئی میری مردانگی نہیں ہے, یہ کوئی میری مردانگی نہیں ہے. یزیدیوں نے یہی کیا تھا, کسی نے پتھر برسائے تھے, کسی نے تیروں تلوار سے, تیروں سے زیادہ کام لیا ہے. تلوار سے تو سامنے کون جاوے بھائی, سامنے تو ہمت ہوئی تو 5 بار سمجھے کہ چھیڑ کھپے, وہ نہیں تھا. تو تیر دور سے, خالی امام حسین جب باقاعدہ آپ شہید ہونے والے تھے تب بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ سر کاٹ کے لے آئے. جب سجدے میں گئے سامنے دیکھنے کی ہمت ہی کس کی تھی؟ یہ تو وہ بہادر گھرانہ تھا. اور آج بھی غلام حسین میں ایسے کئی بہادر ہیں کہ جن کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی, پیچھے سے بھو تو ہر کوئی کر لیتا ہے. خیر, تو بہرحال کہ وہ رال گندھک کے گولے برسائے گئے جس میں کعبے کا غلاف جلا. آپ سوچئے ہماری یہ مسجد ہے, اس کا مہتو اتنا بھی نہیں ہے جتنا وہ اجمیر کی مسجد ہے نا. مسجد مسجد اللہ کا گھر ہے, سب یکساں ہے, لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ ہے. غریب نواز کے ہاتھ سے بنائی ہوئی مسجد الگ ہے, ہمارے ہاتھ سے بنائی ہوئی مسجد الگ ہے. دونوں مسجد ہے لیکن پھر بھی اعجاز اس کا الگ ہے. تو وہ تو کعبہ ہے جس کے بارے میں خود خدا نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ وہ کعبہ ہے. اس کا غلاف جلا, اور وہ بھی گل میں پڑنے والے ہی تھے جنہوں نے یہ پھینکے. اور اندر آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں, فدیے میں جو دمبا آیا تھا, جو دمبا حلال ہوا تھا, اور دمبے کے سینگ وہاں تبرک کے طور پر جنت کے دمبے کے وہ سینگ وہاں رکھے تھے اندر نشان, وہ اس دن جل گئے. اب بتائیے تو کتنا مطلب اس نے کوئی باقی ظلم میں نہیں چھوڑا ہے. شامی پتھر برسانے کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیزیں برسا رہے تھے اور اس میں نقصان بھی ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ تقریباً یہ کتنے مہینے تک چلی لڑائی؟ میں نے بتایا آپ کو 2 مہینے تک چلی. اب سوچئے 2 مہینے تک مسجد کی بے حرمتی کعبہ کی ہوئی, یزیدی لشکر نے کی. اب بھی تب بھی منحوس آج بھی ٹی وی میں, یہ موبائلوں میں آپ دیکھیے نیٹ پر, یہ جسے ہم جماعتی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کون سی جات کے ہیں, وہ اس کو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ. آج بھی یزید کو بخشا بخشایا سمجھتے ہیں. اللہ میری توبہ, کبھی کسی سے ایسی بات سنو تو اس سے پہلی بات تو سننا ہی نہیں, اور اگر نیٹ میں ایسی کوئی تقریر سامنے آ جائے جس میں یزید کے بخان ہوتے ہوئے تو اس کو آگے بڑھا دینا, نہیں سننا ہے, اس کو سننے کا نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بات سن جائے تو کرو چاہیے تو پانچ سننا نہیں, وہ سننے کا نہیں تو کیا ہے کہ دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا پھنسا جائے, اس لیے ایسی چیزیں نہیں سننا. پھر یہ 2 مہینے تک چلا. اب تقریباً 2 مہینے بعد یہ مصیبت میں مبتلا رہے, اور 15 ربیع الاول 64 ہجری 15 تاریخ تھی, ربیع الاول کا مہینہ تھا, اور 64 ہجری تھی. سماچار آئے کہ وہ منحوس پلید مرا یزید. عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا, یہ جو لڑائی کر رہے تھے اپنے طرف والے, انہوں نے اعلان کر دیا سامنے کہ منحوسو اب کیا لڑ رہے ہو, تمہارا جو گمراہ پیشوا تھا یہ تو جہنم میں گیا, مر گیا, اب کس کے لیے لڑ رہے ہو, وہ تو مر گیا وہاں. لیکن اس لشکر کو بھروسہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا ہو, جیسے ہمارے نبی کے بارے میں جنگ کے اندر بولا تھا کہ اے مسلمانوں تمہارے نبی شہید ہو گئے, یہ جھوٹ تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو, لیکن پھر ایسا ہوا, پہلے تو ایسا جھوٹ کہا ان کو لگا, لیکن بعد میں ان کو ثابت بن قیس نام کے ایک شخص نے آ کر کے خبر دی, تب ان کے حوصلے ڈھیلے پڑے, نے بھاگے, اور ادھر والے کے حوصلے بلند ہو گئے کہ اب تو چھوڑیں گے نہیں. تو ان لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا, اور وہ لوگ ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیے. اتنے 2 مہینے بعد میں یہ جنگ کی سماپتی ہوئی اور یہ لوگ بھاگے. یزید پلید نے کل 3 برس
7 مہینے تک حکومت کی. جب وہ حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہے جن کے معنی یہ ہیں: اے بنی امیہ، تمہارے بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہے. موت نے ایسے وقت آ کر اس کو مارا جبکہ اس کے تقیہ نے کہ اس کے تقیہ کے پاس کوزہ شراب رکھا ہوا تھا، مسکیزہ شراب کا رکھا ہوا تھا، اور اس میں شراب بور تھا، لبالب بھرا ہوا جام تھا بازو میں. اور اس کے نشہ میں مست ہونے والے پر ایک گانے والی سارنگی کے لیے سارنگی لے کر رو رہی تھی، جو کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی. یہ اس نے شعر پڑھا. تو اصل پہلے شعر خالی ایسے ہی نہیں بنا دیتے تھے، جو دیکھتے تھے وہ شعر کی شکل میں کہتے تھے. تو یہ جب مرا تب یہ حالت تھی. بعد میں شراب پڑی تھی، خود بھی شراب میں مست تھا، گانے والی گانے گا رہی تھی، اس میں ہی مر گیا. ناچنے والی اس میں موت ہوئی. تب بھی اب بھی کوئی کہے گا کہ اسے جنت ملے گی؟ کم سے کم یہ کام تو سب کو پتہ ہے. خیر، تو یہ یزید کی موت اور کعبہ شریف کی بے حرمتی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی سمجھی. اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ظلم جبر نہیں کرنا چاہیے، دین کے کاموں میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، دین کے کاموں کی پاسداری کرنی چاہیے، دین کے احکام کی عزت کرنی چاہیے، اہل بیت کا احترام عزت ادب بجا لانی چاہیے. ہر حال میں ہمارے اوپر اہل بیت کی تعظیم واجب ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا. کوئی ہے بھائی جولی والے کون ہے؟ سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ایک ضروری میں بات بتانا چاہتا تھا. میں نے دیکھا ایسا تو میں نے سوچا چلو یہ بھی بتا دیں. ایک تو یہ کہ ابھی بیماریاں چل رہی ہے، بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں. تو جہاں تک ہو سکے خود بھی پاک صاف رہیں، بچوں کو بھی پاک صاف رکھیں، گھر آنگن کو بھی پاک صاف رکھیں. اگر فینائل وغیرہ ہو تو اس سے پوتے ہوتے کریں، یا تو پھر آنگنوں میں چھڑکا کریں، صفائی رکھیں. اور اس کے علاوہ لیمڑا جانتے ہیں، لیمڑا، اس سے نہایا بھی کریں، اور اس کی دھوانی بھی اچھی، اس کو جسم پر لگانا بھی اچھا، لیمڑے کے پانی سے نہانا بھی اچھا، لیمڑا کھانا بھی اچھا. یہ سارا کچھ لیمڑا ہے، اس کا اپیوگ کریں آپ زیادہ تر، کیونکہ خامخواہ دوائی میں پیسے دینے اور بیمار پڑ کے پھر بچوں کو تو جلدی پریشانی ہو جاتی ہے. ٹھنڈا وغیرہ نہ کھایا کریں، بند کر دیں اس کو، یہ نہ کھایا کریں. دوسرا، ابھی ہوڑیوں میں جب جیسے کسی کی نئی ہوڑی ہوگی، کسی کی پرانی ہوگی، تو وہ فاتحہ دلاتے ہیں. اچھی بات ہے، دلانا چاہیے. لیکن ناریل جو ہے نا، ناریل توڑتے ہیں، کوئی 2 جوڑی ہوتی ہے، کوئی 4 جوڑی، کوئی 5، اکثر 5 جوڑی ہوتی ہے. تو ناریل آپ لوگ پھوڑیں، انکار نہیں، نو پرابلم، اچھی بات ہے. ہم لوگ تو کرتے ہی، ہماری منت ہوتی ہے. لیکن اس کا جو طریقہ اہل سنت کا ہے اسے تھوڑا سمجھ لیں کہ کیسے. یا تو پورے کا پورا ناریل 10 سامنے رکھ دیجیے بنا پھوڑے، یا تو اسے پھوڑ کر رکھیں، کوئی بات نہیں. لیکن سامنے رکھ کر کے اب فاتحہ پڑھیں کہ اے اللہ، یہ جو ناریل یا یہ جو پانی جو ہم نے رکھا ہے، اس کا ثواب جس جس پیر کے نام سے ہے ان سب پیروں کو دے دے. اور پڑھائی بھی ساتھ میں جو بھی پڑھتا ہوگا وہ کر لے گا. جیسے 4 کل پڑھ لے گا، الف لام میم پڑھ لے گا، جو بھی ہے تو وہ بھی پڑھے گا. اور وہ جو نظر کیا ہے وہ ناریل پانی، کچھ لوگ بسکٹ وغیرہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ناریل کا بھی اسی طریقے کا ہے. اور کئی لوگ نہ سمجھی میں، اب میں پرانے مذہب میں جیسے پھلانے کا نہیں، ہاتھ اڑانے کا، یہ غلط ہے. یہ دونوں مذہب میں کوئی طریقہ نہیں رہا نا صحیح. اور اسلام میں تو فضول خرچی، آپ معلوم ہے نا وہ عمر فاروق والا مسئلہ. عمر فاروق نے وہ ندی میں عورت کو ڈالنے کا کہا تھا، تو کہا نہیں ایسی بیکار رسمیں ہم نہیں مانتے بھائی.
بیکار ہے کھانے کی چیز کو اڑانا نہیں، یہ بچوں کو پلائیں، آپ پیجیے۔ ہاں ایک ہے کہ بازو میں پانی کا گلاس بھر کر رکھیں اور جو بڑا ہے اس میں پھونک مار دیں اور پھر اس کو پورے گھر میں چھڑکیں، آپ پئیں یا رچ میں چھڑکیں یا ہوڑی میں چھڑکیں۔ ورنہ آپ سوچئے ذرا، یہاں مدینے کا روزہ تھا نیچے، آپ نے دیکھا تھا نا، نیچے تھا وہ سماج کا تھا، ہے نا، پھر اس کو یہاں سے اٹھوا کر کے وہ لوگ لے گئے، کیوں؟ نیچے تھا، کسی کا پاؤں لگ سکتا ہے۔ تو بھائی یہ تو تھرموکول کا بنا تھا، اسے پاؤں لگے تو دکھ ہوا۔ اور ناریل کا پانی جو 5 پیر پنجتن کے نام سے آپ نے ودھیرا، اس کو اڑا دیا۔ اب یہ سوچئے ذرا، سوچئے ذرا، اس پر پاؤں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے ہمارا؟ اس لیے، اور اس کی بے ادبی، اس کو پئیں، بچوں کو پلائیں، بہت ثواب ہوگا۔ اور پڑھائی کریں، پڑھائی مین ہے، یہ ضروری ہے۔ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا کرے، روزی روزگار میں برکتیں عطا کرے، اور بھول چوک کوئی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔